فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا، کہ وہ اللہ اسی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین الحق دے کر، تاکہ اسے تمام ادیان پر غالب کر دے، اور اللہ تعالی گواہی کے لیے کافی ہے، اللہ ہی کی گواہی کافی ہے۔ فرمایا محمد رسول اللہ، محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے رسول ہیں۔ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں، اس رسول کے ساتھ ہیں، یعنی صحابہ کرام اصحاب محمد رضوان اللہ علیہم اجمعین، کفار کے بارے میں بڑے سخت ہیں اور آپس میں رحم دل ہیں۔ انہیں تم تراہم رکعا سجدا، انہیں تم رکوع کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، یعنی اعمال کے اندر مشغول پاؤ گے۔ یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کی گواہی دی ہے کہ جو بھی وہ عمل کرتے ہیں اس میں ان کی اللہ کی رضا کی طلب ہوتی ہے، اللہ کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ کا فضل چاہتے ہیں۔ یہ واحد وہ قوم ہے صحابہ کرام جن کے دل کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے، جن کی نیتوں کی گواہی اللہ تعالیٰ نے دی ہے کہ ان کی نیتوں میں کہیں بھی ریاکاری، شرک اصغر تک کا بھی احتمال نہیں ہے۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، عبادت تو اللہ کی کرتے ہیں لیکن اس کا اثر ان کے چہروں پر ظاہر ہو جاتا ہے کہ ان کے اخلاص، ان کی نیتوں کا اثر ان کے چہروں پر ظاہر ہو جاتا ہے۔ یہی مثال ان کی تورات میں ذکر ہوئی ہے، وہ تورات جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی تھی، اللہ کی کتاب، اور انجیل میں جو کتاب اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام پر نازل فرمائی ہے ان میں ان کا ذکر ہے، اور وہ اس طرح کزرع اخرج شطأہ فآزرہ، کہ اس کھیتی کی طرح کہ جو پھلتی ہے، پھولتی ہے، اپنے تناور ہو جاتی ہے، کسانوں کو بہت اچھی لگتی ہے، اور لیغیظ بہم الکفار، اللہ تعالیٰ نے ان کی صحابہ کرام کو کھیتی سے تشبیہ دی کہ جو جب تناور ہو جاتی ہے، پھلتی پھولتی ہے، کسان کا دل خوش کر دیتی ہے۔ تشبیہ دی ہے اس کھیتی سے صحابہ کرام کو۔ اس کھیتی کو چننے والا اللہ تعالیٰ ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبیوں کے بعد جو سب سے بہترین دلوں کو پایا ہے وہ اصحاب محمد ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین، تو انہیں اپنے آخری نبی خاتم النبیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت اور صحبت کے لیے چن لیا ہے، ان کو چنا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ لیغیظ بہم الکفار، اہل ایمان کے دل خوش ہوتے ہیں جس طرح کسان کا دل خوش ہوتا ہے صحابہ کرام کو دیکھ کر۔ لیغیظ بہم الکفار، اور کفار کے دل غضبناک ہو جاتے ہیں، منہ اتر جاتے ہیں جب کفار صحابہ کرام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات منہم، ان اہل ایمان اور عمل صالح کرنے والے یہ صحابہ کرام، ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کر لیا ہے مغفرۃ واجرا عظیما، اپنی مغفرت کا اور اجر عظیم کا، یعنی جنت کا۔ مغفرت کا بھی وعدہ ہو چکا ہے اور جنت کا بھی وعدہ ہو چکا ہے، اور جس
شخص کے لیے اللہ کا وعدہ، مغفرت کا وعدہ ثابت ہو جائے، اس کے بارے میں زبان کھولنا حرام ہے، قطعی طور پر حرام ہے۔ اور اس کی زندہ مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں موجود ہے کہ ایک صحابی رسول ہے، بدری ہے، اس سے بہت بڑی غلطی ظاہراً ہو گئی کہ فتح مکہ کے بارے میں، جو فتح مکہ سے پہلے مکہ پر حملہ ہونے کے لیے جو میٹنگ ہوئی تھی، اس کا راز فاش ہو گیا، ہونے جا رہا تھا، ان کے ہاتھوں راز فاش ہونے جا رہا تھا۔ پرچی لکھ کر ایک عورت کے ہاتھ اہل مکہ کے پاس پہنچنے والی تھی۔ لکھنے والے کون؟ صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ۔ اللہ تعالی نے وہ راز کھول دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راز فاش ہونے سے بچ گیا۔ وہ عورت گرفتار ہو گئی، انکوائری کے بعد پتہ چلا کہ فلاں صحابی نے لکھی ہے، تو ان صحابی رسول کو پکڑ کے لایا گیا۔ دیگر صحابہ کرام نے جوش میں آ کر ان کو منافق تک کہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیس کو چھوڑ دیا، پہلے اس کا منہ بند کیا۔ کیس کا فیصلہ بعد میں کرنا تھا، پہلے اس کا منہ بند کیا کہ یہ صحابی، آپ کو پتہ ہے یہ کن صحابہ میں سے ہے؟ یہ بدری صحابہ میں سے ہے، جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے عرش کے اوپر سے متوجہ ہو کر، مطلع ہو کر فرمایا تھا، ان کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا تھا کہ میں نے تمہاری مغفرت کر دی ہے، آج کے بعد افعلوا ما شئتم، اعملوا ما شئتم۔ مغفرت کا وعدہ ہو چکا ہے ان کے لیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیدہ سکھایا ہے امت اسلامیہ کو کہ جس شخص کے بارے میں اللہ کی مغفرت ثابت ہو جائے، ظاہر میں آپ کو کتنا ہی اس کی بڑی غلطی نظر کیوں نہ آ رہی ہو، قطعاً اس کے بارے میں بولنا جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ ظاہراً تو بہت کچھ نظر آ رہا ہے، جرم ہے، غلطی ہے۔ ایمان بالغیب کا یہی تقاضا ہے، یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اس نے شخصیات کو متعین کر کے ان کی مغفرت کا وعدہ سنا دیا ہے اور جنت کا وعدہ بھی سنا دیا ہے، وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ تو قرآن ہے، اللہ کی کتاب، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اس میں بے شمار ہیں۔ ایک حدیث جو سب کا منہ بند کرتی ہے، فرمایا فَإِذَا ذُكِرَ أَصْحَابِي فَأَمْسِكُوا۔ میرے صحابہ کی کوئی بھی ایسی بات جو تمہیں بری لگتی ہو، تمہارے سامنے آ جائے، امسکو، منہ کو بند کر لو، زبان مت چلانا، زبان مت استعمال کرنا میرے صحابہ کے بارے میں، چاہے ان کی کوئی غلط بات آپ کے سامنے آ جائے۔ حضرات گرامی، اسی لیے ائمہ اسلام، ائمہ اہل سنت، انہوں نے صحابہ کے فضائل اور آداب میں کم کتابیں لکھی ہیں، جبکہ صحابہ کے دفاع میں زیادہ لکھی ہیں۔ صحابہ کے دفاع میں اہل بدعت اور اہل نفاق کا رد کرنے کے لیے ان کی قلم زیادہ استعمال ہوئی ہے۔ جب صحابہ کے بارے میں ان کی اہل نفاق اور اہل بدعت، اہل شر، جب انہوں نے زبان استعمال کی تو اہل اسلام کے ائمہ، اسلام کے ائمہ، ائمہ دین، انہوں نے اس طرف زیادہ توجہ دی ہے۔ امام مالک رحمہ اللہ، امام دار الحجرہ، مدینہ الرسول میں بیٹھ کر ساری امت کے علماء کو علم دینے والے لوگ، شخصیت، امام مالک رحمہ اللہ اسی آیت سے یہ استدلال لیتے ہیں۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس سورت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں
ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله رحمة الله عليه في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم. قال لأنهم يغيظونهم ومن غاض الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية. ووافقت طائفة من العلماء رضي الله عنهم على ذلك. امام ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر میں نقل فرماتے ہیں کہ اس آیت کریمہ سے امام مالک نے یہ فتویٰ لیا ہے، روافض کی تکفیر کا فتویٰ، روافض کو کافر قرار دیا ہے امام مالک رحمہ اللہ نے اس آیت کی روشنی میں، جو کہ صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں، کیونکہ صحابہ کرام کا بغض حرام ہے۔ اللہ اور اس کے رسول صحابہ کرام کی طرف بلا رہے ہیں، ان کی محبت اور موالات کی طرف، اور ایک شخص ان کی محبت کو ٹھکراتا ہے بلکہ ان کے ایمان پر شک کرتا ہے، اور پھر وہ صحابہ جن کا نام لیا ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، عشرہ مبشرہ بالجنہ، سب سے پہلے درجے کے صحابہ، اور اہل علم کی ایک جماعت نے امام مالک رحمہ اللہ کی تائید کی ہے، یہی فتویٰ موقف انہی کا ہے۔ حضرات گرامی، صحابہ کرام کے بارے میں یہ منہج جو ائمہ اہل سنت نے بیان کیا ہے، یہ کسی فرقے کا خاص منہج نہیں ہے۔ اہل سنت، مسلک اہل سنت، صحابہ کرام کے بارے میں جو مسلک اہل سنت ہے، جو ائمہ دین نے بیان کیا ہے، وہ عین اسلام ہے، کیونکہ مسلک اہل سنت کسی فرقہ واریت کا نام نہیں ہے، کسی گروہ بندی کا نام نہیں ہے، بلکہ اس منہج اور طریقے کا نام ہے جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، جس کی اتباع کرنے سے آدمی اہل سنت بنتا ہے، اس مسلک کا نام ہے۔ اس لیے اس مسلک کے بارے میں، اس منہج کے بارے میں ائمہ دین نے یہ اصول بیان کیا ہے عقیدہ کی کتابوں میں، الاسلام هو السنہ، اسلام در حقیقت سنت ہے، یعنی وہ طریقہ جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ ہیں، وہ سنت ہی الاسلام، یعنی مسلک اہل سنت ہی اسلام ہے۔ مسلک اہل سنت کسی گروہ کا نام نہیں ہے، مسلک اہل سنت اس اسلام کا نام ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو شخص اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین کو اختیار کرتا ہے، طریقے کو اختیار کرتا ہے، ہرگز اس سے قبول نہیں ہوگا، چاہے وہ اللہ کی توحید کے بارے میں ہو، یا مسلک کے بارے میں ہو، یا صحابہ کے بارے میں ہو، یا دیگر اصول دین کے بارے میں ہو، ہر معاملے میں مسلک اہل سنت ہی عین اسلام ہے۔ اور یہ اسی مسلک کے بارے میں اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تزال طائفة من امتی ظاہرین علی الحق، ہمیشہ کبھی بھی انقطاع نہیں آئے گا، ایک گروہ میری امت میں حق پر غالب رہے گا، کوئی شخص اس کے عقیدے میں، اس کے مسلک میں، اس کے کسی موقف میں غلطی ثابت نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ امام مہدی آ جائے، آخری امام آ جائے، یعنی وہ دور آ جائے جس میں امام مہدی دجال سے لڑے گا، حتیٰ کہ عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں گے، یہ سلسلہ سند چلتا رہے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ، ان لوگوں کی طرح مت بنو جنہوں نے دین کے اندر تفرقہ کیا اور اختلاف کیا دلائل آ جانے کے بعد، اولئک لہم عذاب عظیم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جو تفرقہ کرتے ہیں دین کے اندر،
ان کے لیے عذاب عظیم ہے. یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ. اس دن جس دن کچھ چہرے سفید ہوں گے اور کچھ چہرے سیاہ ہوں گے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں تبیض وجوہ اہل سنت والجماعہ. چہرے سفید ہوں گے ان لوگوں کے جو سنت اور جماعت کو لازم پکڑتے ہیں. وتسود وجوہ اہل البدعہ والفرقہ. اور چہرے سیاہ ان لوگوں کے ہوں گے جو بدعت یعنی سنت کو چھوڑ کر کسی اور عقیدے کو اپنا مسلک بنا لیتے ہیں اور تفرقے کا شکار ہوتے ہیں. یعنی اس راستے کو چھوڑ دیتے ہیں جس پر صحابہ کرام اور اس امت کے اسلاف ہیں, صحابہ کے شاگرد تابعین اور ائمۃ الہدی ائمہ الدین ہیں. حضرات گرامی, سب سے پہلی چیز جو امت اسلامیہ کو گمراہی اور گمراہ لوگوں کے شر سے بچانے والی ہے وہ یہ اپنا راستہ متعین کر لیجئے. اپنا راستہ متعین کر لیجئے, راستے کی پہچان کیجئے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ اللہ سے دعا کرو اہدنا الصراط المستقیم, ہمیں صراط مستقیم کی رہنمائی عطا فرما. اور یہ راستہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا ہے, ان کا نہ ہو جن پر تیرا غضب ہوا اور جن جو گمراہ ہوئے. یعنی یہود و نصارہ اور یہود و نصارہ کی کوئی ایسی خصلت باقی نہیں ہے جو اہل بدعت میں آئی نہ ہو. یہود و نصارہ کی کوئی ایسی خصلت جو قرآن میں یا حدیث میں ذکر ہوئی ہو اور اہل بدعت میں موجود نہ ہو. اس دھوکے میں بھی مت پڑیے کہ ایک طرف رافضی ہے اور ایک طرف سنی اتحاد ہے, ہرگز نہ. یہ رافضی بھی اور اہل تشیع بھی اور سنی اتحاد جس کو آپ نام دیتے ہیں سب اہل بدعت کا جھگڑا ہے. اہل سنت کو ان سب فرقہ واریت سے الگ تھلگ رہ کر حق بیان کرنے کا حکم ہے. حق پر جم جائیے اور حق کو سیکھیے اور سکھلائیے, کیونکہ جو غلبہ ہے اس کی شرط جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی ہے اس کا جو ذریعہ ہے فرمایا محمد هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. اللہ تعالیٰ ہی ہے وہ جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت دے کر اور دین الحق. امام ابن کثیر رحمہ اللہ اس کی تفسیر میں فرماتے ہیں ای بالعلم النافع والعمل الصالح. علم نافع شریعت کا علم, قرآن و حدیث, قرآن اور حدیث صحیح فہم کے ساتھ, والعمل الصالح یعنی صحیح فہم کے ساتھ کتاب و سنت پر عمل, صحیح مسلک کے ساتھ. اور صحیح مسلک صرف ایک ہے, وہ ہے ما انا علیہ واصحابی, جس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ہیں. اس کو لازم پکڑیے. آگے اس کا نتیجہ بتایا ہے کہ اس کے ذریعے لیظہرہ علی الدین کلہ. اہل بدعت تو دور, چھوٹی سی بات ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو تمام ادیان پر غالب کر دے گا. یہ اہل بدعت تو جوئے ہیں, ان کی تو کوئی اوقات نہیں. اگر آپ سنت پر ہوں, اگر آپ دین اسلام کے صحیح منہج پر ہوں, یہ اہل شر والفساد, اہل فتنہ, اہل بدعت, چاہے وہ اپنے آپ کو شیعہ کہیں سنی کہیں, یہ جوئے ہیں. لیکن اگر آپ بھی ان کی طرح فتنوں کی رو میں بہہ جائیں تو فرقہ واریت کے علاوہ کچھ نہیں, فساد کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا. دین کی کہیں بھی خدمت نہیں ہوگی. غلبہ اللہ تعالیٰ نے دینا ہے اور غلبہ اللہ کے دین کو ہے, ہمارے جذبات کو نہیں. اگر ہم اپنے جذبات کو, اپنے عقائد کو, اپنی دینی خدمات کو, اپنی سرگرمیوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے منہج کے ساتھ پابند کر لیں اور ائمہ اہل سنت جس طریقے پر چلے ہیں اس طریقے پر صبر سے
ثابت قدمی کے ساتھ ڈٹ کر عقیدے اور منہج پر کام کریں تو غلبہ اہل سنت کا ہے، کیونکہ اہل سنت ہی اصل میں اسلام کے مجاہد ہیں۔ اور اس کی زندہ مثال ہمارے سامنے ایک دور آیا، امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا دور، کہ جب اہل بدعت، اہل اعتزال، کفری عقائد کے لوگ خلیفہ وقت کے قریب ہو گئے، حتیٰ کہ خلیفہ وقت کو بھی متاثر کر دیا اپنے عقائد سے، اور پھر خلیفہ وقت کی تلوار اہل سنت کے اوپر چلنے لگ گئی۔ اس دور میں اہل سنت کا کیا ری ایکشن تھا، کس طرح ثابت قدمی دکھائی ائمہ اہل سنت نے؟ کہیں بھی اہل بدعت کا راستہ نہیں اپنایا۔ ایک دفعہ جذبات میں آ کر، حالات سے تنگ ہو کر، کچھ لوگ فقہائے بغداد امام اہل سنت احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہنے لگے بس پانی سر سے گزر چکا ہے، اسلام مٹ چکا ہے، اب ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس خلیفہ کو معزول کریں گے۔ اور حقیقت میں تلواریں چل رہی تھی گردنوں پر، کسی کا پتہ چل جاتا کہ یہ ہمارے والا کفری عقیدہ نہیں مانتا، اس کی گردن اڑاتے تھے۔ چھوٹے سے کیس میں ایک جیل میں چلا جاتا مجرم، رہائی اس شرط پر ملتی کہ کفری عقیدہ کا اعتراف کرو پھر رہائی ملے گی۔ اور علماء کو تو انگریز نے شاید اتنا نہیں قتل کیا ہو علماء کو، جس قدر اس دور میں ائمہ اہل سنت کو صرف ان کے سنی ہونے کی پاداش میں شہید کیا گیا، صرف سنی ہونے کی پاداش میں۔ لیکن ائمہ اہل سنت جو زندہ رہے اور جب تک رہے، چاہے شہید بھی ہوئے، انہوں نے منہج اہل سنت نہیں چھوڑا۔ اسی لیے امام احمد بن حنبل کو امام اہل سنت کہا جاتا ہے، کہ جب اسے طاقت ملی، اہل سنت کی عوام کی کمی نہیں تھی، ساری امت اسلامیہ سنی عوام تھی، اب وہ عوام امام اہل سنت کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہ رہی ہے، لیکن امام اہل سنت نے دیکھا کہ اگر ہم نے یہ قدم اٹھا لیا تو ہمارا شمار خوارج میں ہوگا، اہل سنت سے ہم نکل جائیں گے، چاہے کتنی قربانیاں دے چکے ہیں ہم عقیدے کی وجہ سے۔ فوراً ان کے ساتھ بحث کی، مناظرہ کیا، ان کو رد کیا ان کا، اور وہ غصے میں آ کر الٹا فتوے لگا کر چلے گئے اور خروج کرنے لگ گئے۔ امام اہل سنت نے ان کا ساتھ نہیں دیا، اور نہ کسی سنی نے جو ائمہ کی بات مانتا تھا، اتباع کرتا تھا، ان کا ساتھ نہیں دیا، اور جنہوں نے ان کا ساتھ دیا سب تباہ و برباد ہو گئے، اور مزید ظلم و ستم میں اضافہ ہوا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، حق بات کہنے سے کوئی چیز نہیں روکتی آپ کو، حق مسلک کا اظہار کرنے سے۔ مسئلہ یہ ہے، ہم جب فتوے لگاتے ہیں، تکفیر کرتے ہیں، ذرا نہیں ڈرتے، نہ اس فساد سے ڈرتے ہیں کہ جو پھیلے گا، اور نہ کسی سیکیورٹی ادارے سے ڈرتے، نہ پولیس سے ڈرتے، نہ حکومت سے ڈرتے۔ اور عقیدہ بیان کرتے ہوئے کیوں ڈرتے ہیں؟ عقیدہ بیان کرے نا نڈر ہو کر، عقیدہ بیان نہیں کیا، عقیدہ کسی کو نہیں پتا۔ ناموس صحابہ کے لیے کٹ مرنے والوں سے پوچھ لیں، انہیں نہیں پتا۔ مزہ تو جب ہے کہ آپ کو آپ کے عقیدے کی وجہ سے سرقلم کر دیا جائے، یہ ہے افضل جہاد۔ آپ بیان کریں عقیدہ اہل سنت بیان کریں، اپنی عوام کو سکھائیں، اپنے بچوں کو سکھائیں، لیکن اس کا وقت کب آئے گا؟ ہم سمجھتے ہیں اگر ہم اس عقیدہ سکھانے میں لگ گئے تو ملک تو سارا ڈوب جائے گا، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم جنگ کی حالت میں۔ اقول ما تسمعون واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ حضرات گرامی، یہ فتنے، صحابہ کی تکفیر کرنا، روافض کا فتنہ، باطنی فرقوں کا فتنہ، خوارج کا فتنہ، یہ کوئی جدید نہیں ہے، ان کی ایک تاریخ ہے، اور ان کے بالمقابل ائمہ اہل سنت کی بھی ایک تاریخ ہے، جنہوں نے ہمیشہ اسلام کو زندہ رکھا ہے۔
اور ان کا طریقہ کار یہی ہے، العلم النافع والعمل الصالح، یعنی آپ کے پاس جو مصدر ہے دین کا وہ کتاب و سنت ہے، اور جو مسلک ہے وہ صرف ما انا علیہ واصحابی ہے، صحابہ اور تابعین کا مسلک، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا مسلک، جس پر ائمہ اہل سنت ہے۔ ائمہ اہل سنت نے جو طریقہ اپنایا ہے ہمیشہ وہ یہی ہے کہ اپنے موجودہ فتنوں کو سامنے رکھ کر حق بیان کیا ہے، عقیدہ بیان کیا ہے، جس میں سب دروازے بند ہو جاتے ہیں فتنے کے، شر کے، فساد کے۔ مثال کے طور پر ہمارے تمام مدارس میں الحمدللہ امام ابو جعفر الطحاوی رحمہ اللہ کی کتاب پڑھائی جاتی ہے، العقیدۃ الطحاویہ، عقیدہ اہل سنت کے بیان میں عقیدہ طحاویہ بیان کی جاتی ہے۔ وہ اپنا پورا مسلک اہل سنت بیان کرتے گئے، توحید سے شروع کیا، ہر فرقے کو انہوں نے دیکھا، جو عقیدہ کسی فرقے نے کسی بھی موضوع میں بگاڑا ہے اس کو انہوں نے سنوارا ہے۔ مثلا فرماتے ہیں وَنُحِبُّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے محبت کرتے ہیں۔ یہ محبت نعروں والی محبت نہیں ہے جو جلسوں میں ہوتی ہے، یہ محبت عقیدہ ہے، یہ محبت کوئی کانفرنس یا جلوس کی محبت کے نعرے نہیں ہیں، یہ عقیدہ اہل سنت ہے کہ جس کے بغیر ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے، جو ہمارے مسلک سے ظاہر ہوتی ہے، یہ محبت ہمارے مسلک اور عقیدے اور عمل سے ظاہر ہوتی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے آپ کو سلفی کہتے ہوئے فخر محسوس کرتے ہیں، کیونکہ اسلاف اصحاب محمد ہیں رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اسی مسلک کو سلفیت کہتے ہیں کہ صحابہ کی اتباع، فرماتے ہیں وَلَا نُفْرِطُ فِي حُبِّ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، یعنی اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت میں کسی ایک صحابی کے ساتھ بھی غلو نہیں کرتے، غلو کا شکار نہیں ہوتے۔ صحابہ کی محبت جو اسلام نے بیان کی ہے، ایک منہج اعتدال ہے، غلو کا شکار نہیں ہوتے۔ وَلَا نَتَبَرَّأُ مِنْ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور نہ کسی ایک صحابی سے بھی ہم تبرع کرتے ہیں، مطلب برات کا اعلان کرتے ہوں کہ ہمارا کوئی تعلق نہیں اس صحابی سے، کیونکہ یہ بھی گمراہی ہے۔ ایک اور بات بتا دوں، ہمارے ہاں سمجھا جاتا ہے فرقہ روافض جو ہے یہ صحابہ کے بغض میں پیدا ہوا ہے۔ فرقہ تشیع جو امام رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم کسی ایک صحابی کی محبت میں بھی غلو نہیں کرتے، یہ اہل تشیع پر رد فرمایا ہے، کیونکہ اہل تشیع کا ظہور، تشیع فرقہ واریت، تشیع کا فتنہ یہ صحابہ کی محبت میں غلو سے پیدا ہوا ہے۔ اہل بیت کون ہیں؟ صحابہ کرام ہیں، ان کی محبت میں غلو سے پیدا ہوا۔ اس دور میں کسی اہل تشیع نے کسی صحابی کی تکفیر نہ کسی کے بارے میں تبرع کیا، بلکہ عین وہی سنیوں کی طرح عقیدہ تھا صحابہ کے بارے میں، صرف سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور اہل بیت کے بارے میں غلو کا شکار ہوئے ہیں کہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو شیخین سے افضل سمجھا ہے، شیخین ابی بکر و عمر، اور یہی وہ گمراہی سمجھی گئی ہے صحابہ کے دور میں کہ سیدنا علی کا مقام اپنی جگہ پر ہے، برحق ہے، لیکن سیدنا ابو بکر اور عمر سے اوپر مقام سمجھنا یہ گمراہی ہے۔ اور اسی وقت اس گمراہی کا نام تشیع رکھا ہے، کنہوں نے؟ اس امت کے اسلاف نے اس کو نام دیا تشیع کا۔ پھر فتنہ تشیع کا نام اس غلو کو، اس گمراہی کو اس امت کے ائمہ نے دیا ہے۔ اور پھر یہ اور بغض صحابہ
وہ خوارج جو اہل تشیع میں سے نکلے تھے، اہل تشیع میں سے ہی خوارج نکلے، وہ بغض صحابہ کی بنیاد پر نکلے۔ کن صحابہ کا بغض کرتے تھے وہ؟ معاویہ اور علی کو کافر کہتے تھے، نعوذ باللہ۔ معاویہ اور علی دونوں کو مشرک کہتے تھے، اور دفاع کس نے کیا تھا؟ معاویہ اور علی کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے دفاع کیا تھا کہ کلمۃ حق ارید بها الباطل۔ لہذا امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنُبْغِضُ مَنْ يُبْغِضُهُمْ، ہم بغض کرتے ہیں اس شخص سے جو ان صحابہ کرام سے بغض کرتا ہے۔ یہ بغض بھی عقیدہ ہے، یہ سیکھیے، سکھلائیے۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کوئی جنگ لڑنے کی، عقیدہ مضبوط کیجئے اہل سنت کا۔ اور فرمایا وَبِغَيْرِ الْخَيْرِ يَذْكُرُهُمْ، یعنی خیر کے علاوہ کوئی برائیاں ذکر کرتا ہے صحابہ کی، اس سے بھی بغض کرتے ہیں۔ جیسے وہ سنیوں کے بھیس میں کچھ رافضی پھرتے ہیں، اسحاق جھالوی، علی مرزا، جہلمی، اس طرح کے جہنمی کتے پھرتے ہیں۔ ان لوگوں کو سننا حرام ہے، ان لوگوں سے بغض کرنا ہمارا عقیدہ اہل سنت ہے۔ وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ، صحابہ کا آپس میں جو کچھ بھی ہو گیا، لیکن اسلام کا منہج یہ ہے کہ ہم ان کو خیر سے ذکر کریں گے، ان کی فضیلت بیان کریں گے، ان کا ذکر کریں گے، خیر سے ذکر کریں، کہیں بھی ان کا برائی میں ذکر نہیں کریں گے، کوئی خامی نہیں بیان کریں گے۔ وَحُبُّهُمْ دِينٌ وَإِيمَانٌ وَإِحْسَانٌ، ان کی محبت، صحابہ کی محبت دین ہے، ایمان ہے، احسان ہے۔ دین ہے کیونکہ قرآن و حدیث میں ان کا مقام بیان کیا گیا ہے۔ ایمان ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کا نام لے کر بتایا کہ ان کی محبت ایمان، آیت الایمان حب الانصار، ایمان کی علامت ہے انصاری صحابہ سے محبت کرنا۔ وحب النفاق بغض الانصار، انصاری صحابہ کا ایک پورا گروہ، ان سے بغض نفاق کی علامت ہے۔ فرمایا وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ، صحابہ کرام سے بغض کرنا کفر ہے، نفاق ہے، منافقت ہے، اور سرکشی ہے، فساد ہے۔ یہ امام اہل سنت امام طحاوی الحنفی رحمہ اللہ اس طریقے سے اپنے طلباء کو، علماء کو، عوام الناس کو، سب کو اسلام کا منہج بتایا۔ یہ طریقہ ہے ائمہ اہل سنت کا۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے عوام کو، اپنے طلباء کو اپنے خطبوں میں عقیدہ اہل سنت بیان کریں، بلا کسی جھجک بیان کریں۔ کوئی فتنہ نہیں ہوگا، کوئی فساد نہیں ہوگا۔ فساد جب ہوتا ہے جب ہم حق کو بیان کرنا چھوڑ دیں، جب ہم دین کی تعلیم چھوڑ دیں، عقیدہ چھوڑ دیں، اور چیزوں میں مشغول ہو جائیں، پھر فساد برپا ہوتے ہیں۔ اپنے نمازیوں میں سے کچھ لوگ گمراہ ہو جائیں گے جب عقیدہ نہیں بیان ہوگا، اور آپ کے سامنے خطیب گمراہ ہو چکے ہیں، ممبروں پر بیٹھے ہوئے لوگ صحابہ کا بغض بیان کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ ہم نے مسلک کی پہچان کسی نے کشمیر کا رکھ دی ہے، کسی نے افغانستان، اور کسی نے پارلیمنٹ۔ مسلک کی پہچان یہ تو بدعت کی پہچان ہے، مسلک کی پہچان تو عقیدہ ہے، منہج ہے۔ امام طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں وَنُثْبِتُ الْخِلَافَةَ بَعْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اولا لأبی بکر الصدیق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے جو خلافت ہم مانتے ہیں، یعنی مسلمان، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خلافت ہے، تفضیلا لہ و تقدیما علی جمیع الامہ، کہ وہ سب سے افضل ہیں پوری امت میں، صحابہ میں بھی، اہل بیت میں بھی، اور پوری امت میں افضل ہیں اس وجہ سے بھی، وہ تقدیما لہ علی جمیع الامہ، کہ وہ مقدم ہے پوری امت اسلامیہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ اور اس بات پر صحابہ کا اجماع ہوا ہے
کہ جہاں ابو بکر کی موجودگی میں کوئی نہ امامت کروا سکتا ہے نہ خلافت کے لیے بیعت لے سکتا ہے۔ ثم لعمر بن الخطاب، اس کے بعد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ثم لعثمان بن عفان، اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ ثم لعلی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رضی اللہ عنہ، اس کے بعد سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کی خلافت۔ وہم الخلفاء الراشدون، یہ خلفاء راشدین ہیں۔ والائمۃ المہدیون، یہ امام مہدی ہیں، یہ چاروں ائمہ مہدی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرات گرامی، یہ تھوڑی سی مثال تھی ائمہ اہل سنت کے بیان کی، اور ایک تھوڑا ترغیب تھی کہ ہم اس عقیدے کی طرف آئیں، اپنے دروس میں، مسجد کے دروس میں، مسجد کے جمعے کے خطبات میں عقیدہ اہل سنت کو موضوع رکھیں۔ توحید میں بھی، سنت میں بھی، مسلک میں بھی عقیدہ اہل سنت کیا ہے، مسلک کیا ہونا چاہیے۔ یہ جو انتشار ہے جماعتوں کا، تنظیموں کا، یہ مسلک اہل سنت کی روشنی میں اس کا کیا حکم ہے؟ صرف کوئی پتھر مار دے، اس پتھر کے پیچھے سارے نہ بھاگ پڑیں۔ آپ جب اپنا کام صحیح کر رہے ہوں گے، اپنی جگہ پر کھڑے ہوں گے، ہر چیز پوری ہوگی، تو آپ کو ضرورت نہیں ہے ان کے پتھروں کے جواب دینے کی۔ ان کے پتھر جو ہے وہ واپس ٹکرا کے ان کے ماتھے میں لگیں گے جب آپ صحیح عقیدے پر ہوں گے۔ اور یہی کمی ہے ہمارے اندر۔ ابھی دیکھ لیں، اس زندیق نے سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کفریہ کلمات کہے ہیں، اور دیگر سوشل میڈیا پر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں، یہ تو چھوٹا کفر ہے۔ اللہ کی الوہیت کے بارے میں، اللہ کی الوہیت کے بارے میں یہود و نصارہ سے بھی بدتر عقائد۔ یہ چیزیں ہمارے سامنے آ رہی ہیں۔ اہل سنت جب اپنے عقیدے پر ہوتا ہے، منہج پر ہوتا ہے، اور علماء امت جب اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں، تو پہلی بات ان فتنوں کی جرت نہیں ہوتی کہ پھیلانے کی لوگوں کو۔ اور اگر کوئی اپنا زندیقانہ عقیدے کا اظہار کرتا بھی ہے تو اپنی موت خود مر جاتا ہے۔ لیکن اب کیا ہوتا ہے، اس طرح کا پتھر مارتا ہے دشمن، پورا پاکستان اپنی نمازیں بھی چھوڑ دیتا ہے اور اپنی کام بھی چھوڑ دیتا ہے، ایک کام کے پیچھے لگ جاتا ہے۔ کچھ دن پتہ نہیں اس کے پیچھے ہدف کیا تھا، یہ کسی کو نہیں معلوم ہوتا۔ کوئی سیاسی ہدف، کوئی تخریبی ہدف۔ سب سے پہلے دیکھیے میرا فرض کیا بنتا ہے، علماء بھی، طلباء بھی، عوام الناس بھی، یہ فتنے تو آتے رہے اور آتے رہیں گے۔ فرض کیا بنتا ہے ہمارا؟ کیا انہی کے طریقے پر ہم بھی لوگوں کو بس بے چین کر دیں اور نکلو اور مارو اور یہ قطعاً اہل سنت کا طریقہ نہیں ہے، اور نہ اس سے کوئی فائدہ ہوتا ہے دین کو، نہ اہل سنت کو، نہ صحابہ کو، نہ صحابہ کی محبت کو، نہ ناموس صحابہ کو۔ یہ انہی کے پھیلائے ہوئے جال ہیں۔ آپ اپنا احتساب کریں کہ آپ آج سے پہلے کتنا آپ نے عقیدہ سیکھا ہے۔ عقیدہ تو کبھی نہیں۔ آپ جب اس طرح کا کوئی فتنہ آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے ابو بکر رضی اللہ عنہ کا مقام کیا ہے۔ جب محرم آتا ہے تو پھر پتہ چلتا ہے صحابہ کا مقام کیا ہے، کیونکہ محرم میں کتے پھر رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ بھونک رہے ہیں۔ تو آپ سنی بنے، 24 گھنٹے کے 12 مہینے کے سنی بنے۔ سنی کا مطلب ہے صحیح العقیدہ مسلمان، وہ مسلمان جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے دور کا ہے، فرقہ واریت سے پاک، فتنہ فساد سے پاک، بلکہ فتنہ فساد اس کو دیکھ کر دم توڑ جاتے ہیں۔ اہل بدعت اس طرح پگھلتے ہیں جیسے دجال پگھلتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر۔ اہل بدعت اس طرح پگھلتے ہیں جب عقیدہ بیان ہوتا ہے، عقیدہ والا شخص محلے میں موجود ہوتا ہے، عقیدے والے لوگ ملک میں موجود ہوں۔ دراصل سنیت کے نام پر اہل بدعت کا راج ہے، اور تھوڑے سے وقت کے لیے اہل سنت صحیح العقیدہ لوگ بھی خوش ہو جاتے ہیں
کہ ماشاءاللہ سیلاب آ گیا، سنیت کا سیلاب آ گیا، ہوتا وہ بدعت کا سیلاب ہے، چاہے وہ اللہ کا دفاع کر لے، صحابہ کا دفاع کر لے، بدعتیوں سے کبھی بھی اسلام غالب نہیں آتا۔ اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداءك اعداء الدين۔ اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين۔